ہم میں سے اکثر لوگ اس ٹاپک پہ بہت بحث کرتے ہیں اور پھر اس بات پر دلیل بھی مانگتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ گانے سننا یا گانے گانا حرام ہے۔ تو آج ہم اس سوال کا جواب قرآن اور حدیث سے ڈھونڈیں گے، کیونکہ جسے اس بات کا جواب اللہ دے دے گا اس کا سوال وہیں پہ ختم ہو جائے گا۔ جو اللہ فرما دیتا ہے اس کے بعد کسی دوسرے لفظ کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے دماغ میں کچھ سیلز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے احساسات کے مطابق ہماری باڈی میں ہارمونز ریلیز کرتے ہیں اور ہماری باڈی کو الرٹ کر دیتے ہیں کہ اس وقت اس کو کیسا محسوس کرنا ہے، اور جو چیز حرام ہوتی ہے پھر بھی ہم اس کو اگر کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمیں مسلسل ٹارگٹ کرنے لگتا ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں بنائی گئی ہے، اور جب ہم اتنے نیگیٹو سگنلز کے بعد بھی وہ کام جاری رکھتے ہیں تو ہماری ساری باڈی کا نظام بدلنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے نہیں بنایا۔ کبھی آپ محسوس کرنا کہ جب آپ مسلسل 15 منٹ تک گانے سنتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ پہ اداسی کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے، آپ کا دل بے چین ہونے لگتا ہے، آپ کی روح بیزار ہونے لگتی ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سب کچھ خراب ہو رہا ہو یا خراب ہو گیا ہو، کیونکہ جو ہم پڑھتے ہیں یا جو ہم سنتے ہیں اس کا ہماری روح، ہمارے دماغ اور ہمارے جسم پہ بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ آپ 15 منٹ تک قرآن کی تلاوت سن کر دیکھیں اور 15 منٹ ہی گانے سن کر دیکھیں، آپ کو خود محسوس ہوگا کہ کیسے قرآن کی تلاوت سن لینے سے آپ کے دل میں اطمینان سا اتر آئے گا، جبکہ گانے سننے سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے دنیا کے سارے غم آپ کو ہی ملے ہوں، جیسے ساری محبتیں آپ سے ہی چھینی ہوں۔ آج یہ ٹپ میں آپ کو دے رہی ہوں، اور یقین کریں آپ کو اس پر صرف ایک دفعہ عمل کرنے سے زندگی بھر کا فائدہ ہوگا۔ وہ ٹپ یہ ہے کہ اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو گانوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں، صرف 3 دن کے لیے یہ کام کر کے دیکھیں، یقین کریں آپ کی زندگی میں سکون خود بخود آ جائے گا۔ قرآن گانے سننے کے بارے میں کہتا ہے۔ اب ہم قرآن کی طرف آتے ہیں۔ سورہ لقمان کی آیت نمبر 6 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ گمراہ کریں لوگوں کو اللہ کے راستے سے بغیر علم کے اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ قرآن کی صرف ایک آیت اپنے اندر ہزاروں پہیلیاں چھپائے ہوئے ہوتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے اس آیت کے پیچھے چھپا ہوا قصہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ میں وہ لوگ کے لفظ سے نصر بن حارث کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ نصر بن حارث قریش سے تعلق رکھتا تھا۔ اصل میں اس زمانے میں لوگ شعر و شاعری کو بہت پسند کرتے تھے، اور قرآن کو تو اللہ نے اتنی حسین ترین ترتیب کے ساتھ بنایا ہے کہ وہ حسین ترتیب اس زمانے کے لوگوں کو اتنا متاثر کر رہی تھی کہ لوگ چھپ چھپ کر اسلام قبول کیے جا رہے تھے، اور یہ دیکھ کر کافروں کو بہت غصہ آتا تھا۔ تب نصر بن حارث نے یہ ترکیب نکالی کہ وہ شام کے وقت ایک خوبصورت ناچ گانے والی عورت خرید لاتا اور پھر مکہ کے راتوں کو ناچ گانے کی محفل سجاتا تھا تاکہ لوگوں کا دھیان قرآن سے ہٹ جائے، اور اس طرح لوگ رات اس کے ناچ گانے کی محفل میں گزار دیں اور دن بھر تھکاوٹ سے سوئے رہیں۔ ایسے نہ تو انہیں وقت ملے گا قرآن پڑھنے کا اور نہ ہی ان میں ہمت باقی رہے گی۔ تب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی اور نصر بن حارث جیسے لوگوں کے لیے ذلت ناک عذاب سنایا، اور ایسے لوگوں کے لیے اپنے غصے کی کیفیت بتائی کہ یہ لوگ دوسروں کو یوں ناچ گانے دکھا کر گمراہ کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا گناہ ہے، اور پھر یہ کہہ کر ان لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہی فطور بھر دیتے ہیں جو انہیں سنتے ہیں کہ موسیقی تو فن ہے، صرف مشغلہ ہے، اور اتنا ہی نہیں پھر یہ لاجک بھی دیتے ہیں کہ اس سے کون سا کسی کو کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ ارے سب سے بڑا نقصان تو آپ کے ایمان کا ہو رہا ہے۔ ہر وہ چیز جس سے آپ کو دینی لحاظ سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا وہ اسی آیت کے زمرے میں آتی ہے، پھر وہ ٹی وی ہو، موسیقی ہو، قصے کہانیاں ہوں، افسانے ڈرامے ہوں یا ویڈیو یا فلمیں ہوں۔ وہ سب لوگ جو آپ کو ان چیزوں کی طرف مائل کرتے ہیں وہ آپ کے دشمن ہیں۔ شیطان ہمیشہ شیطانی شکل میں آپ کے پاس نہیں آتا، جیسے سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 64 میں اللہ پاک فرماتے ہیں، اور تو پھسلا لے جس پر تیرا بس چلتا ہے، ان میں سے اپنی آواز سے اور چڑھا لا ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو، اور شریک بن جا ان کا مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جو چاہے وعدے کر، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔
اس آیت میں اللہ نے سب سے پہلے واسطہ فض کا لفظ استعمال کیا ہے جو فض سے نکلا ہے، اور فض اسلامی زبان میں بکری کے نئے ہونے والے بچے کو کہتے ہیں، یعنی وہ بچہ جو ابھی ٹھیک سے چلنے کے قابل نہ ہو، جو کھڑا ہونے کی کوشش کرے لیکن اس کی ٹانگیں لڑکھڑائیں۔ تو اس آیت میں یہ لفظ محاورے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے شیطان کے لیے کہ جب تک تمہاری ہمت جواب نہیں دے دیتی نا، تب تک تم اپنی آواز سے میرے بندوں کو جتنا مرضی بہلاتے پسلاتے رہو۔ اور شیطان کی آواز سے کیا مراد ہے؟ گانے موسیقی۔ اور پھر اللہ اس آیت کے بعد ایک اور آیت نازل فرماتا ہے، یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا اور کافی ہے تیرا رب بطور کارساز۔ اس آیت کے پہلے حصے میں میرے بندوں پر تجھے کوئی اختیار نہیں ہوگا، اللہ شیطان کو جواب دے رہا ہے کہ تم جہاں تک چاہو میرے بندوں کو بہلا کر دیکھ لو، جتنی تم میں ہمت ہے تم میرے بندوں پر اتنا زور لگا کر دیکھ لو، جو میرے ہیں وہ کبھی بھی تمہارے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ اور پھر اللہ اس آیت کے دوسرے حصے میں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے، اور کافی ہے تجھے رب بطور کارساز، یعنی جو بندے شیطان سے بچنا چاہیں گے اللہ ان کی مدد ضرور کرے گا، اور جس کی مدد اللہ کی طرف سے آنے کا وعدہ ہو جائے اسے پریشانی کس بات کی۔ اس آیت میں گانے سننا اسی لیے منع ہے کیونکہ یہ آپ کو اندر سے کمزور کر دیتے ہیں۔ گانے سننے کی مسلسل عادت سے ہمیں کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ہمارا رویہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز یا انسان کی جانب منفی ہو جاتا ہے، ہم اپنے جذبات پر کنٹرول مکمل کھو دیتے ہیں، ہم آہستہ آہستہ وہ بھی سوچنے لگتے ہیں جو حقیقت نہیں ہوتی، ہم خود کو سب سے بد نصیب تصور کرنے لگتے ہیں جیسے سارے حادثے ہمارے ساتھ ہی ہوئے ہوں، ہم خود سے اکتا جاتے ہیں اور کبھی کبھار تو مرنے کا بھی سوچنے لگتے ہیں، ہمارا دل ہمیں مسلسل ٹارگٹ کرنے لگتا ہے کہ ابھی کچھ برا ہونے والا ہے، ہم بہت ساری نعمتوں کی ناشکری کرنے لگتے ہیں صرف اس ایک لفظ کی وجہ سے جو گانے میں تھا، اور اس نے کسی ایسی چیز کی یاد دلا دی جو ہمارے پاس اب نہیں رہی۔ ہم اہم کاموں کو چھوڑنے لگتے ہیں جیسے کہ نماز، تلاوت قرآن، اور بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں جو آپ کی زندگی کو بے سکون کر دینے والے ہیں اور جن کی وجہ صرف گانے سننا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں گانے، موسیقی اور شیطان کے شر سے محفوظ رکھے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔